میرے علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ داماد رسول ہیں اور فاطمہ بطول کے شوہر ہیں اور فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں، اور آپ کے والد کا نام عبد مناف ہے، ان کا لقب، ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم کتنے بھائی ہیں؟ 4۔ کتنے بھائی ہیں؟ سب سے چھوٹے کون ہیں؟ حضرت علی۔ پہلے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے طالب جن کی کنیت سے آپ کے والد مشہور ابو طالب کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عبد مناف ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ 4 بھائی ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت بسعادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے کا طواف کر رہی تھی، آپ کو درد ذہن ہوا جیسے عورتوں کو ہوتا ہے، تو آپ پریشان ہو گئی، گھر بھی تھوڑا سا دور ہے، تو یہ حالت بھی ایسی ہے، کیا کیا جائے، یہ ہے بھی حرم پاک ہے۔ تو آپ جانے لگی تو غیب سے آواز آئی، فاطمہ کدھر جاتی ہو؟ فرمایا ایسے معاملہ ہو گیا، تو آواز آئی غیب سے، فاطمہ تیرا گھر تو دور ہے مگر رب کا گھر تو نزدیک ہے نا، رب کا گھر تو نزدیک ہے نا، کہا کعبے کے اندر چلی جاؤ۔ فرمایا ایسی حالت میں کعبے کا دروازہ اونچا ہے، میں نیچے ہوں، دروازہ اونچا ہے، کیسے؟ درد کافی زیادہ ہے تو میں کیسے اوپر جاؤں؟ پھر ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی، ایسا کرو اپنے آپ کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایسے لپیٹ لو، ایسے چمڑ جاؤ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایسے، اور جو تمہارے پیٹ کے اندر ہے اللہ اس کی برکت سے کعبے کی دیوار کو شق کر دے گا۔ یہ میں نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ کعبہ کی دیوار جو ہے آپ ایسے چمڑ گئی، کعبہ کی دیوار شق ہوئی، آپ وہاں سے اندر گئی، اور میرے علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، اور جن کی ولادت کعبہ کے اندر اور جن کی شہادت اللہ کے گھر میں ہو، اس سامیہ رسول کا کیا مقام ہے، اس داماد رسول کا کیا مقام ہوگا۔ آپ پھر اب دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ ان کو اٹھایا، بعد میں ہے کہ اسی میں ہی پھر بلوایا گیا کریم آقا علیہ السلام کو، بعد میں ہے کہ آپ لے کر چلی، راستے میں پہنچی تو کریم آقا علیہ السلام ادھر سے علی چلے، ادھر سے گھر سے مصطفیٰ چلے، ادھر سے علی چلے، گھر سے مصطفیٰ چلے، چوک کے اندر دونوں مل گئے۔ کہا چچی جان کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا اللہ نے تجھے بھائی عطا کیا ہے، اللہ نے تجھے بھائی عطا کیا ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ جب علی پیدا ہوئے نا تو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آپ نے یہ سمجھا کہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، شاید آپ کو دکھائی نہیں دیتا تبھی آپ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ دیکھیں علی کا کیا مقام ہے۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر اس کو دکھائے نا مجھے، چھپا کیوں نہیں ہے؟ کہا لگتا ہے پیارے مصطفیٰ یہ دیکھ نہیں سکتے، لگتا ہے یہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ نا، مجھے دکھاؤ۔ تو جیسے ہی مصطفیٰ کی باہوں میں آئے، علی نے آنکھوں کو کھولا، سب سے پہلے دیدار کیا تو مصطفیٰ کا کیا۔ علی نے کہا کسی اور کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اگر دیکھوں گا تو سب سے پہلے رخ مصطفیٰ دیکھوں گا، دیکھوں گا تو سب سے پہلے رخ مصطفیٰ دیکھوں گا۔ پھر جس کو گھٹی میرے مصطفیٰ نے اپنے لعاب کی دی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور علی کے منہ میں ایسے دے دیا۔ ایسے نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک حضرت علی کی کتنی ہے؟ 9 سال عمر مبارک۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو علی پیارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ نہ جا کر ساتھ میں شامل ہو گئے، جیسے جیسے وہ کرتے گئے ساتھ
ساتھ ساتھ علی کرتے گئے، ساتھ ساتھ علی کرتے گئے۔ نماز تو بعد میں فرض ہوئی، نماز تو بعد میں فرض ہوئی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی جو ہے وہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو آپ کو معلوم تو تھا کہ یہ رب کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا رب کی عبادت فرما رہے تھے۔ فرمایا مجھے بڑا سکون آیا ہے، مجھے بڑا سکون آیا ہے، کیا ہم اور نہ ایسے کرتے چلے جائیں؟ تو آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بابا جان سے اجازت لے لیں اور کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں۔ حضرت علی اپنے بابا جان کے پاس گئے، کہنے لگے مجھے اجازت دیجیے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آگے جواب سنیے، آپ نے فرمایا جو تمہیں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں وہ کر لو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ سب سے بہترین تمہارے خیر خواہ ہیں، جو تم کہہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ، وہ کرتے چلے جاؤ۔ میرے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی 13 رجب المرجب، اور خدا کے لیے ہم ان خرافات سے ہٹ جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت بسعادت، آپ ایمان سے بتائیں کہ وہ علی جس کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہو اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دعوت تبلیغ دے رہا ہوں اور اصلاح کر رہا ہوں، پھر یہ کوئی نہ کہے کہ جی کئی سب آپ پر تنقید کر رہے تھے یا ہمیں سنا رہے تھے۔ میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اکثر ہم جو ہے وہ مدرسے کے اندر ہماری ڈسکس ہوتی ہے یار یہ فرقہ واریت غلط ہے، اس سے باہر آؤ، اس سے باہر آؤ، یہ غلط ہے۔ آج ہم کیوں رسوا ہو گئے؟ اس فرقہ واریت کے ذریعے سے ہمیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ہم خدا کی قسم ممبروں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں فرقہ واریت کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں، اور قرآن کا بھی حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ہم اس تفرقے بازی سے دور ہیں، کسی پر کوئی تان نہیں ہے، کسی کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، صرف دعوت تبلیغ دے رہا ہوں اور اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں میرے علی کی ولادت ہو اور علی کی ولادت پر ناچ گانا ہو، خدا کی قسم میں بتائیں کیا علی خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ آپ خود بتائیں یار۔ وہ جو محبت کا دم بھرتے ہیں اور پھر مختلف، اللہ معاف فرمائے میں ممبر پر کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کو بلا کر جو ہے علی کی ولادت پر رقص کروایا جاتا ہے، کیا یہ علی سے محبت ہے؟ میں نہیں مانتا یہ علی سے محبت ہو۔ خدا کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، خدا کے لیے جو علی کا فرمان ہے اس پر آ جاؤ، جو علی نے کیا اس راستے پر چلو۔ خدا کی قسم ہے دنیا تمہارے پاؤں چومے گی، جس راستے سے گزرو گے وہ راستے رش کریں گے کہ اب علی والے جا رہے ہیں، اب علی والے جا رہے ہیں، جو علی نے فرمایا اس راستے پر چل پڑو۔ میرے علی کرم اللہ وجہ الکریم اب فیصلے میں بھی بے مثال تھے، سخاوت میں بھی بے مثال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک عورت اور ایک اس کا شوہر آیا، کہنے لگا یہ دیکھیں علی فیصلے کیسے فرماتے ہیں۔ علی ایسے نہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر اس شہر میں داخل ہونا ہے تو علی کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوگی تو وہ اس کو علم کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ شہر میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ قربان جائیں علی کے ہر فیصلے پر اور علی کی عدالت پر قربان جائیں۔ وہ آئے کہنے لگا کہ جی میری بیوی نے نا ناجائز بچہ پیدا کیا ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، ابھی ہماری شادی کو میں 6 ماہ کے اندر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ وہ فیصلہ لے کر آئے حضرت عمر کی عدالت میں کہ جی معاملہ خراب ہے، یہ بچہ اس کا پہلے کا ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اس فیصلے میں میرے علی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب فیصلہ یہ ہونے لگا کہ 6 ماہ کے اندر بچہ جو ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ شمائی 6 ماہ کا بچہ بھی ہوتا ہے، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا نہیں۔ فیصلہ ہونے لگا کہ اس کو جو ہے وہ رجم کر دیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ کسی کا ہے،
یہ بچہ اسی کا ہے۔ اب صحابہ کے فیصلے پر ان کا اختلاف نہیں تھا، مگر اصلاح کرنا مقصود تھا اور حق کو بتانا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہے وہ بتانا چاہتے تھے کہ واقعتاً میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بچہ کسی کا ہے۔ تو سب نے دلیل مانگی کہ دلیل کیا ہے؟ آپ نے قرآن پڑھا، کہا پڑھو قرآن۔ اللہ فرماتا ہے 30 ماہ تک حمل سے لے کر بچے کے دودھ پلانے تک کی مدت قرآن نے کتنی بیان کی ہے؟ 30 ماہ ہے۔ 30 ماہ کے اندر اندر حمل بھی ہو جاتا ہے، بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور 2 سال جو ہے وہ بچے کو دودھ پلایا جائے، یعنی 6 اور 24 جو کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے۔ فرمایا قرآن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حمل والی عورت جو ہے وہ 30 ماہ تک یعنی حاملہ بھی ہو سکتی ہے، پھر بچے کو جو ہے وہ 2 سال تک دودھ پلائے تو وہ اسی کا بچہ شمار کیا جائے گا، وہ کسی غیر کا نہیں ہوتا، وہ اسی کا ہوتا ہے۔ جب یہ فیصلہ کیا ساروں نے جو ہے وہ کہا سبحان اللہ، علی تیری فصاحت و بلاغت پر قربان جائیں، آج تو نے ہمیں جو ہے وہ بچا لیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب قرآن آگے رکھا تو ایسے ہی تھا کہ 6 ماہ میں بچہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، 6 ماہ اس کی حمل کی مدت ہو گئی، اور 12 اور 12 24 ماہ جو ہے وہ ہو گئے، یعنی 6 اور 24 30 ماہ تک جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ پیدا 6 ماہ میں ہوتا ہے، اور 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے، یہ عطا کر سکتا ہے۔ تو وہ اس فیصلے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جو ہے جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور وہ عورت جو ہے وہ رجب ہونے سے بچ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بے شمار فیصلے ہیں۔ یہود و نصارہ جو ہے امتحان لینے کے لیے، وہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا ہوا ہے، یہود و نصارہ نے فیصلہ کیا کہ سنا ہے علی بڑے علم والے ہیں، علی بڑے علم والے ہیں، اسی بھی جا کے امتحان لے رہی ہیں، بے شمار سوال کیے، اللہ کتنے ہیں، آسمان کتنے ہیں، زمینیں کتنی ہیں، لوح قرآن، لوح محفوظ، سب سوال کر لیے، سارے کا علی نے بہترین جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں آ رہا، یہ قابو میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا ہون کی کریں، فرمایا ایک اور سوال کر، نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، فرمایا علی یہ بتاؤ کون سے جانور انڈا دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کے کان اندر ہیں وہ انڈا دیتے ہیں، جس کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں۔ یہودی پریشان ہو گئے، کہنے لگے اسی تو بسانا چاہتے تو آپ پھنسے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نماز ادا کر کے آتا ہوں، پھر اور کوئی سوال کرنا ہو تو وہ بھی کر لینا۔ میرے علی نے کیا فرمایا؟ جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں، اور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں۔ میرے علی نماز پڑھ کے واپس آئے، وہ انگلیوں پہ گن رہے تھے کہ کن کن کے کان باہر ہوتے ہیں اور کن کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ علی کے علم کا جو ہے رب نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ ابھی گن رہے تھے کہ کیڑے نے جانور جنہاں دے کان باہر نے تے جنہاں دے کان اندر نے۔ میرے علی نے ایک لمحے میں جواب دے دیا۔ علی کرم اللہ وجہ کریم کی فصاحت و بلاغت پر کروڑاں درجے ہماری جانب قربان۔ اور علی کرم اللہ وجہ کریم کے لیے ہم ایسے نہیں کہتے کہ نام علی کا لیتے ہو کام غیروں کے کرتے ہو۔ یار خدا کے لیے، چاہے وہ کوئی مولوی عمران ہے چاہے کوئی اور ہے، خدا کے لیے جو صحابہ کی سیرت ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ آج ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا، آج ہمارے ملک میں یہ کنڈیشن نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یقین مانے ہر بندہ پریشان ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی متوسط ہے۔ ہاں خوش وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر ہے، جو اللہ کا ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ یہاں غم زدہ ہوں گے اور نہ وہاں، سوائے ان کے جو ہے ہر بندہ پریشان ہے کہ یہ کیسے معاملات ہوں گے۔ میرے علی کرم اللہ وجہ کریم آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خیبر کے موقع پر فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ پر رکھوں گا جس کے ہاتھ پر رب فتح عطا فرمائے گا، جس کے ہاتھ پر رب فتح عطا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کی چاہت تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے کہ جی کل جھنڈا جب ہمارے ہاتھ میں دیا جائے
تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بلایا، صحابہ سے فرمایا نا جاؤ علی کو بلا کر آؤ۔ علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کی آنکھوں میں آشوب چشم یعنی آپ کی آنکھوں میں درد تھا، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجا تو علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں جو ہیں وہ درد کر رہی ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ جب علی آئے میرے مصطفیٰ نے دعا میں دہن لگا دی، تو پہنچ جائے مصطفیٰ فوراً علاج۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعا میں دہن ڈالا اور پوچھا علی اب بتاؤ؟ کہا اللہ کی قسم ہے بہت اچھی ہو گئی، اب میرا درد ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے ایسے جھنڈا پکڑا، فرمایا یہ لو علی اللہ تمہارے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم کا بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ رب کس کے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا، اور رب تعالیٰ نے پھر خیبر کے مقام پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور وہ خیبر کا دروازہ جو ہے پانے کو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ کہتا ہوں ہمارے نوجوان بھی اس انجینئر کی باتوں میں نے اس کا کلپ سنا ہے، کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی دروازہ نہیں اٹھایا تھا، کوئی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ مرزا انجینئر جو آج کل کا مبلغ بنا ہوا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ اس تک پہنچے گی۔ میں کہتا ہوں نا کہ وہ بابے کہتا ہے بابے کچھ نہیں کر دے، تو میں چھوٹے جی اینی کسی بابی ہیں اینی میرے سامنے آپ خدا کی قسم ہے ممبر تے بیٹھ کے تینوں تگڑی تے ناچنا نچا دیتا نا پھر کہیں۔ ہاں جی ایک آیا سی میرے کو کہنا جی مولوی کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ اپنی وڈیائی ضرور نہیں ہے، کہنا مولوی ایسے کرتے ہیں مولوی ایسے کرتے ہیں مولوی ایسے کرتے ہیں۔ میں کہا اپنی زبان سے لگام دے، اتنے جناب مدرے پہنے ہوئے گڑے پہنے ہوئے اتنے بال میں ڈال کے میں کہ یا اللہ خیر فرمائے کتنے پھنس گئے۔ ہاں جی کہتا وہ مولوی اسی 8 سال انجن کر دے ہو تو کسی چیز کا پتہ ہے، ہم کسی چیز کا پتہ نہیں، دیکھ میں چلے کی دریا نے کیتا فلان کیتا۔ میں کہ بس کر بھائی جان بس کر دو۔ کہتا نہیں تو کی کر سکتا ہے؟ میں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنے رب کے حکم کے علاوہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مگر بتا وہ چیلا آیا انہیں نے گلاس کے وچ نا بوتل پائی سپرائٹ میں مجھے بھی یاد ہے سپرائٹ نے بوتل پائی، وہ گلاس جناب اڑ کے ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میں اور ڈر کے میں کہ یا اللہ خیر پتہ نہیں کہیں بلاؤں تے پہ گئے ہیں۔ ہاں جی کہ یا اللہ مسجد بیٹھے ہیں ہوں اس گناہ گار کی مدد فرما۔ تھوڑی دیر چند لمحے کے لیے مراقبہ کیا، میں نے کہا یا اللہ اب کرم فرما دینا، تیرے علماء جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے وارث ہیں یہ ان کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، یا اللہ اب مجھ پر کرم فرما دینا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے اسی چیلے کو بلایا، میں نے کہا تو نے بوتل ڈالی ہے اب اس گلاس میں پانی ڈال۔ جب پانی ڈالا منبر پر بیٹھا گلاس ایسے اڑا اور وہ 5-6 ٹکڑے ہو گئے ادھر چلے گئے۔ ادھر چلا کہنا کوئی صاحب میں کیا کوئی صاحب کہنا کی پڑھنا ہے؟ میں کہ دل پہ ہاتھ لگا، ہر وقت اللہ کا ذکر جاری ہے، دل پہ ہاتھ لگا تجھے پتا چلے۔ میں نے کہا نا وہ چھپے ہوتے ہیں نہ چھیڑ ملنگوں کو، یہ ملنگ ایسے ہیں جو سچے علی کے ملنگ ہیں، نہ چھیڑ ان کو، ورنہ تجھے میں بھی بتا دیتا کہ کیا ہوں۔ میں مرزا انجینئر سے کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا بابے، اور میں انہوں کہنا تیرے میں دساں گا کہ بابے کی ہوتے نے تینوں نے نا دینے تمہیں کارنا بخا دیتے پھر کمی۔ ہاں جی تو بابے کو کاٹ سمجھے اور انہوں رب نے طاقت دیتی ہے، تو کون ہونا ہے بابے کے خلاف بولنے والا اور کہنا کہ میرے علی نے خیبر کا دروازہ نہیں اٹھایا؟ اور گندے عقل کے اندر تجھے معلوم نہیں ہے کہ علی کی شان کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے؟ علی جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اگر محبت کی نشانی ہے تو وہ علی ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ ایمان والا ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ کفر والا ہے۔ یہ یقینی بات ہے۔ صحابہ نے فرمایا اگر ہم نے جاننا ہوتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، فرماتے ہم علی کا نام لے لیتے، اگر چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی سمجھ جاتے یہ محبت والا ہے یہ منافق نہیں ہے، اور جس کے چہرے پر گٹھ پڑ جاتے ہم سمجھ جاتے کہ یہ اس کے دل میں منافقت ہے۔ علی پہچان ہے مومن اور منافق کی۔ آج بھی اگر علی کا نام لو خدا کی قسم چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور اگر کسی منافق کے سامنے لو تو اس کے چہرے پر گٹھ پڑ جاتے ہیں کہ علی کا نام لے رہا ہے، تجھے کیا معلوم علی کی طاقت رب نے تجھے وہ معلوم ہی نہیں کروایا، رب نے تیری زبان پر وہ جاری نہیں کروانا چاہا، کیونکہ تیرے دل میں صرف بنو امیہ کے لیے تو کہتا رہتا ہے کہ جی انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا، اہل بیت کی شان کا
اٹھانا چاہا تو وہ ہم اسے اٹھا نہ سکے، مگر میرے علی نے ایسے ایک ہاتھ پر پکڑا اور ایسے کر دیا جیسے تلوار کی ڈھال ہوتی نا، ایسے کر دیا۔ میرے علی کی شان برا اور برا ہے، اور جسے رب تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھائی بنا دیا، اور فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ جس کے بھائی میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کی شان میں تو کمی کرنا چاہتا ہے، مگر رب تعالیٰ انشاءاللہ اہل بیت کی شان اسی طرح بلند اور قائم اور دائم رکھے گا۔ یہ علامت ہے ایمان کی کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ اور ایک بات اصلاح کے لیے بتاتا چلوں، یا خدا کے لیے مجھ سمیت اپنی اصلاح کریں، نمازوں کو قضا نہ کیا کریں۔ میرے علی کرم اللہ وجل کریم ایک عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، کون سی؟ عصر کی، وہ بھی قضا نہیں ہوئی، میرے علی نے ادا ہی فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسماء بنت عمیس یہ ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گیا ہوا سورج جو ہے وہ واپس پلٹ رہا تھا، گیا ہوا سورج واپس پلٹ رہا تھا۔ میرے علی کرم اللہ وجل کریم عصر کا وقت تھا، بعد نے فرمایا کہ کہیں حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، واپس آئے، صحابہ کرام جماعت کروا چکے تھے، نماز پڑھ چکے تھے، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ادھر آئے۔ علی کرم اللہ وجہ کریم پاس آئے، اب فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، علی کیسے انکار کر سکتے تھے؟ تو علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، آپ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی اپنی گود ادھر کریں، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آرام فرمانے لگے، اور کریم آقا علیہ السلام جب گود میں آرام فرمانے لگے نا، تو علی کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، ہاں جی، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر نماز قضا کرتا ہوں تو اطاعت خدا جاتی ہے، اگر اٹھاتا ہوں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے، اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے۔ پھر اس فیصلے پر پہنچے کہ وہ رب ہے، وہ تو نماز قضا کر لیں گے، مگر یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قضا نہ ہو، یہ تنہائی میں رخ مصطفیٰ کے چہرے کا جو ہے وہ دیدار کر رہے ہیں۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اسی عالم میں تھے کہ آنکھوں سے نا آنسو گرے اور رخ مصطفیٰ پر گرے، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آنکھیں کھولی، کیسا وہ سما ہوگا جب مصطفیٰ نے ایسے علی کی طرف دیکھا ہوگا، ہاں جی، گود مبارک میں سر مبارک اور ایسے دیکھا ہوگا علی کی طرف، کیا وہ مقام اور کیا وہ لمحے ہوں گے۔ تو میرے علی سے پوچھا علی کیا ہوا؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قضا ہو رہی ہے۔ فرمایا علی اب بتا قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ علی بتا قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ وہ بھی علی تھے، وہ بھی علی تھے، کہنے لگے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے علی قضا پڑھے یہ ہو نہیں سکتا۔ کہا یا رسول اللہ ادا ہی پڑھنی ہے۔ آپ اسماء بنت عمیس فرماتی خدا کی قسم ہے ہم نے دیکھا گیا ہوا سورج واپس حسن کے مقام پر آیا، میرے مصطفیٰ نے ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا، آپ فرماتی ہم نے سمجھا کہ شاید قیامت آ گئی ہے، فرمایا ایسے سورج جو ہے وہ واپس پلٹا اور عصر کا وقت ہوا، میرے علی نے قضا نہیں وہ بھی نماز ادا کی ہے، وہ بھی ادا پڑھی ہے۔ یہ ہے علی کی نماز سے محبت، یہ ہے علی کی اس دین سے محبت۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کئی نمازہ قضا، کئی نمازہ رفع چکر، ہاں کہنے ہیں مولوی اذان تھوڑی لیٹ ہی پڑھ دیتا تھا چنگی سی، ہاں جی، معذرت کے ساتھ یار آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہے، بازار آباد ہے، یہاں مداری تماشا کرے نا، مداری یہ اس چوک میں کھڑا ہو جائے، اس چوک میں آپ ایک لمحے میں دیکھیں کہ وہاں کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مگر مسجدیں ہماری ویران ہیں۔ تبھی تو ہمارا یہ عادت ہو چکی ہے، تبھی تو ہماری یہ عادت ہو چکی ہے کہ آج ملک اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اب دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ملک پاکستان کو ڈیفالٹر ہونے سے بچا لیں، ہم یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے اور جب امام منبر پر بیٹھتا ہے تو وہ ان میں سے ایک گھڑی وہ آتی ہے کہ جو امام دعا کرتا ہے، جو وہ مبتدی دعا کرتا ہے، رب اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کرے یہ وہی ٹائم ہو، وہی گھڑی ہو کہ اللہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ فرمائے۔ کہیں آمین، آمین، اللہ آمین۔
آمین اللہم آمین۔ اور اللہ ہمیں نیک حکمران نصیب فرما دے۔ خدا کے لیے میں پھر کہوں گا یار کسی جماعت سے تعلق نہیں، کسی سے نہیں ہے، ہاں ایک جماعت سے تعلق ہے، وہ کون سی ہے؟ اگر ہم باب خالد رضوی سے پیار کرتے ہیں نا، آپ کہیں گے سب پہلے تو کہہ رہے تھے کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، مگر وہ جماعت جو رسول اللہ کے دین پر عمل کرنے والی ہو، میرا ان سے ضرور واسطہ ہے، یہاں بھی رہے گا اور وہاں بھی رہے گا۔ یہ ممبر پر بیٹھ کر رب تعالیٰ نے ایسے نہیں ان کی محبت ڈال دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو پھر میں جبرائیل کو بھیجتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جبرائیل جا کے دیکھ جو لوگ میرے بندے سے، میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اب تو ایسا کر جو میرے بندے ہیں ان کے دل میں اس بندے کی محبت کو ڈال دے، اس بندے کی محبت کو ڈال دے۔ ایسے نہیں ہمارے دلوں میں اس بابے کی محبت آ گئی، اور چاہے وہ کسی کوئی بھی کونا ہو، چاہے وہ ترک ہو، افغانستان ہو، ملیشیا ہو، کوئی بھی ملک ہو، خدا کی قسم ہے اگر وہ پتہ نہیں وہ فیک ہے یہ کیا، وہ سویڈن میں جس نے بےرحمتی کی ہے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اب آپ ایمان سے بتائیں وہ لڑکا ہمارا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ یہ کس وجہ سے محبت ہے؟ اگر اس نے اس کو واصل جہنم کر دیا ہے نا، خدا کی قسم ہے اس بچے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش اس جگہ پر میں ہوتا اور اس کو واصل جہنم میں کرتا، کاش اس جگہ پر میں ہوتا اور اس ملعون کو واصل جہنم میں کرتا۔ وہ کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا تعلق صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی رشتے میں قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور میرے علی کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھے، تا قیامت رکھے، ہمیں سلامت رکھے۔ واقعی دعوایا